دیکھیں ہر اسٹیج پر امیروں کا قبضہ رہتا ہے. جب میلاد کا موسم آتا ہے پھر بھی امیر تو غریب کی طرف ہے تو غریبوں کو آگے لایا. سیٹھ صاحب اپنی جگہ ہوتے ہیں لیکن جب میلاد کی تعلیمات آئیں گی, جب حضور کی سیرت بیان کی جائے گی تو حضور نے جو حقوق بیان کیے تو غریبوں کو آگے لا. اب غریب کو آگے لا کر بٹھائیں, اس کو عزت دیں. وہ کہے گا مجھے کیا کرنا ہے, مجھے تو کچھ آتے نہیں. بولا بھائی آؤ مل کر پڑھتے ہیں. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی سربت پہ لاکھوں سلام. تو میلاد میں اصطلاحات کی ضرورت ہے. کیا آپ کو اچھا لگتا ہے کہ چھتوں سے لنگر پھینکا جائے؟ پوچھ رہا ہوں, چھتوں سے پھینکا جائے وہ بھی لنگر شریف. اللہ اکبر. آپ بتائیں آپ کے گھر میں شادی ہو, آپ مہمان بلاتے ہیں تو ان کو کیا کرتے ہیں؟ تھیلیاں بنا کے پھینک کے دیتے ہیں, ڈبے بنائے ان کو پھینک کے دیتے ہیں. آپ کے گھر میں شادی ہو, کوئی تقریب ہو تو ان کو بٹھا کر کھلاتے ہیں. لیکن جب حضور کے نام پہ آپ کو کھلانے کی باری آئی تو آپ نے یہ رویہ اختیار کر لیا. یہ تو حضور کی تعلیمات نہیں ہے, نہ یہ میلاد کی تعلیمات ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں جو بھی غریب ہو نا اس کو عزت دیا کرے. میلاد میں محفل میں آتے ہی غریب ہے. میں آپ کو بات بتاؤں, جو ایم ایل اے ہوتے نا وہ تو ان کے جلسوں میں امیر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. محفل میلاد میں ہوتے ہی غریب ہے. آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائے گا, آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے نا ان کا آدھا پیٹ تو ویسے ہی بڑھ جائے گا. وہ لقمہ اٹھائے گا, پتہ نہیں کب اٹھائے گا, بولے گا مجھے عزت دی جا رہی ہے. اللہ اکبر. سیاستہ میں روایت موجود ہے, حضرت عثمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ حضور کے صحابی ہیں, نابینا تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائیے. آپ کی توجہ ہے میری طرف؟ یہ میلاد کی تعلیمات بیان کر رہا ہوں میں آپ کو. میلاد بیان کرنا کسی چیز کی محتاجگی نہیں ہے. چاہے 5 افراد بیٹھے ہوں تو بھی حضور کا ذکر ہوگا, چاہے 5 افراد بیٹھے ہوں تو بھی حضور کا ذکر, چاہے 5000 بیٹھے ہوں جب بھی مدینے والے کا ذکر ہوگا. تو میلاد کی محفل کسی چیز کی محتاج نہیں ہے. حضرت عثمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے کہ حضور میرے گھر تشریف لائیے. صاحب نظیم الریاض شرح شفا شریف میں لکھتے ہیں, انہوں نے پورا ایک باب باندھا اس کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر شوق نہ ہو نا, اگر دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق نہ ہو تو عبادتیں پھیکی رہ جاتی ہیں. اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو بندہ مجھ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے میں بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہوں. جو خواہش ہی نہیں کرتا کہ میں اللہ سے ملوں تو اللہ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا. تو شوق کی بات ہے ساری. حضرت عثمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے گھر تشریف لائیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کب آنا ہے؟ فرمایا حضور جب آپ چاہیں, جب آپ چاہیں. حضور نے فرمایا کل ظہر کے بعد آئے, کل ظہر کے بعد آئے. حضور نے فرمایا کتنے لوگ ہیں؟ فرمایا عرض کی حضور ظہر کے جتنے نمازی سارے آ جائیں, جتنے نمازی ظہر کے سارے آ جائیں. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن ان کے گھر تشریف لے گئے, ظہر کے سارے نمازی تشریف لے گئے. اب دیکھیں صحابی رسول نے ان کو پتہ چلا کہ حضور آ گئے, نابینا ہے. پھر وہ نعرے لگانے لگے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دیکھو نعرے لگانے لگے. میرا یہ بھی دعویٰ ہے کہ نعرے سبھی لگاتے ہیں, نعرے سبھی لگاتے ہیں لیکن اپنے وقت وقت پہ لگاتے ہیں, اپنے وقت وقت پہ نعرے لگاتے ہیں. وہ نعرے لگانے لگے. نعرے کیا لگاتے تھے کہ لوگوں دیکھو تو صحیح, دیکھو تو صحیح میرے گھر پر آج وہ مہمان بنے ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ عزت والے. یہ وہ نعرے لگانے لگے. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں جی غریبوں کی جو ہے نا وہ مدد کر دیا کریں, آپ یہ محفل نہ کیا کریں. میں کہتا ہوں کہ آپ ہماری محفلوں میں آ کے دیکھا کریں بیٹھا ہوا کون ہے. اب اس غریب کی بات کرتے ہیں بھائی, ہماری محفلوں میں ہوتے ہی غریب ہیں. اگر کوئی رہ گیا تو اس کو بھی بھیج دیں, ہم اس کو بھی کھلا دیں. مولانا صاحب بات کرتے ہیں کہ غریبوں کو دے دو, ربیع الاول میں یہ محفل نہ کرو, چراغاں نہ کرو, جھنڈے نہ لگاؤ, آپ غریبوں کو دے دو. کس غریب کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اب محفلوں میں آگے دیکھیں غریب ہی ہوتے ہیں ہمارے یہاں. وہ مولانا صاحب تقریر کرتے کرتے, امام صاحب تقریر کرتے کرتے انہوں نے پوری برانڈ بنا لی.
ان کی برانڈ میں ناڑا جو ہے نا صرف ناڑا شراب کا وہ 550 روپے کا ملتا ہے. یہ غریب کے خیال ان کو. ان کا بیٹا اچانک سے نمودار ہوا, وہ پاکستان کے سب سے بڑے بلڈروں میں شمار ہونے لگ گیا اس کا. اور جب ایف آئی اے نے تحقیقات شروع کی تو حضرت کے پاس 49 ارب روپے نکلے. کتنے؟ اب وہ آپ کے پاکستان میں نظر نہیں آتے, اب وہ یورپ میں ہی ہوتے ہیں, کیونکہ یہاں آئیں گے تو پھر تحقیقات کا جواب دینا پڑے گا. یہ ان کو غریبوں کا درد ہے. آپ کو غریبوں کا درد دیکھا نا, آپ جائیں عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں, ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے, ساتھ میں علم دین سکھایا جا رہا ہے, وہاں پہ مرحبا یا مصطفیٰ کی صدائیں لگائی جا رہی ہیں. تو اس ایک بات تو ہمیشہ ثابت رہی ہے کہ جو لوگ میلاد مناتے ہیں غریبوں کی مدد بھی وہی کرتے ہیں. آپ ان کی باتیں نہ سنا کریں کہ بھائی غریبوں کو دے دو, آپ ان سے پوچھیں آپ نے کتنے غریبوں کی مدد کر دی بھائی؟ آپ میلاد نہیں مناتے, آپ اس کی رپورٹ پیش کریں کہ آپ نے اتنے غریبوں کو شادی کروا دیا, اتنوں کا آپ نے گھر کا راشن باندھ دیا. ہم تو میلاد بھی مناتے ہیں, غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں, اور اس پر ہمارے پاس دلیل ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا دین غریبوں میں آیا ہے اور غریبوں میں رہے گا, اور فرمایا کہ جب میں جنت میں داخل ہوں گا تو میرے دائیں بائیں غریب ہی ہوں گے. آپ کو خوشی نہیں ہوئی ہے؟ اللہ اکبر. تو نعرے سبھی لگاتے ہیں. ابھی الیکشن قریب آ جائیں تو جو سب سے زیادہ سمجھدار ہوگا نا, سب سے زیادہ سمجھدار ہوگا, وہ اپنی گاڑی میں جھنڈا لگائے گا, اس پہ فلیکس بھی باندھے گا, اور گھر کے بعد اپنے دفتر بھی کھولے گا, لوگوں کو کھانا بھی کھلائے گا, نعرے بھی لگائے گا. وہ ایک الگ بات ہے کہ 6 مہینے بعد کہے گا کہ نہیں یار غلطی ہو گئی میرے سے, بھول ہو گئی, میں غلط بندے کو ووٹ دے بیٹھا. ایسے ہی ہوتا ہے نا بھائی, 6 مہینے بعد, زیادہ نہیں, 6 مہینے بعد وہ فوراً جو ہے نا وہ پٹری چینج کرے گا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, میں غلط بندے کو ووٹ دے بیٹھا. تو نعرے سب لگاتے ہیں. آؤ یار ہمارے ساتھ مل کے نعرے لگا لو. پہلے دن سے سچے نبی کے نعرے لگا رہے ہیں الحمدللہ. ایک دن بھی سجدہ صاف کرنے کی ضرورت نہیں پڑی, ایک دن بھی سجدہ صاف کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی ہماری. تو نعرے ہمارے ساتھ لگا ہوا مل کے, اور ہم پہلے دن سے نعرے لگا رہے ہیں, لیکن کب تک لگائیں گے یہ اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے, خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن مالک رضی اللہ عنہ نے نعرے لگانا شروع کیے کہ لوگوں دیکھو تو صحیح, جو دنیا میں سب سے زیادہ عزت والے ہیں وہ آج میرے یہاں مہمان بنے ہوئے ہیں. حضور نے فرمایا حضرت عثمان سے کہ کچھ کام ہے کچھ سے, تو انہوں نے کہا حضور میں نے کھانا بنایا, آپ تناول فرمائیں, اور میں نے سب کے لیے کھانا بنایا, سب کو ہم نے کھانا پیش کیا, سب نے کھانا کھایا. وہ آخر میں عرض کرتے ہیں حضور میرے گھر کے کسی کونے میں 2 رکعت نماز ادا فرما دیں, میں جب تک زندہ رہوں گا میں نمازیں ہی پڑھتا رہوں گا, میں وہاں سجدہ ہی کرتا رہوں گا. یہ شوق تھا صحابہ کرام کا. اللہ اکبر. ہمارے یہاں تو ایک طبقہ ہے نا, وہ ابھی تک آواز کھول جا ہوا ہے کہ بھائی منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے, اور ایک ہمیں جو ہم کہتے ہیں منانا چاہیے, اور ایک میں ہوں جو بیان کر رہا ہوں کہ ہاں بھائی منانا چاہیے. لیکن آپ دیکھیں ایک وہ شخص ہے جو بیچارہ روز مزدوری کرتا ہے, ٹھیلا لگاتا ہے, کچھ اس کو بچتا ہے, کبھی بچتا ہے کبھی نہیں بچتا, روز کماتا ہے روز کھاتا ہے. لیکن جب یہ دن آتے ہیں ماہ ربیع الشریف کے, جب آقا کا مہینہ تشریف لاتا ہے تو وہ کسی قاری صاحب کو دعوت دیتا ہے, کسی ناظر صاحب کو دعوت دیتا ہے, کسی عالم صاحب کو بیان کے لیے بلاتا ہے, اور پھر وہاں تھوڑا سا نیاز کا اہتمام کرتا ہے, لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے. ایک بات تو طے ہے, وہ غریب ضرور ہے, وہ غریب ضرور ہے, لیکن اس کی روح کا رشتہ ہے مدینے والے کے ساتھ, جو وہ آپ کو ظاہر کر کے دکھاتا ہے. دیکھیں نہ اس کا فوٹو میں, نہ اس کا اشتہار میں فوٹو آتا ہے, نہ اس کا کہیں نام آتا ہے, نہ وہ اسٹیج بنواتا ہے, لیکن وہ میلاد بناتا ہے. اللہ اکبر. میں آپ سے ذرا شکوہ کر لوں, ایک چھوٹا سا شکوہ کرنا ہے آپ سے. اس دفعہ ہمارے یہاں جو ہے نا اس طرح کی محفل میلاد نہیں مناتی جس طرح سابقہ دنوں میں ہم مناتے رہے. نہ ہمارے سجاوٹیں ہیں, نہ ہمارے جھنڈے لگائے جا رہے ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ اچھا مہنگائی بہت ہو گئی, پیٹرول بہت اوپر چلا گیا نا, بل تو بہت زیادہ. بل کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے لائٹیں نہیں لگائی,
بل کنٹرول کرنا ہے تو جس سوٹ جو آپ پہنے ہوئے نا اس کو بغیر استری کے پہنا کریں آپ. 2 سوٹ آپ بغیر استری کے پہن لیں, آپ کی بجلی کا بل اس طرح کم ہو سکتا ہے. 2 ہفتے واشنگ مشین میں کپڑے نہ دھوئیں, ہاتھ سے دھو لیں. اس طرح بجلی آپ نیت کریں میں 12 دن ٹی وی نہیں چلاؤں گا, وہ جو ٹی وی میں میرا بل آتا تھا نا وہ میں لائٹوں پہ لگاؤں گا. تو اس طرح بجلی کی بچت ہوگی بھائی. دیکھیں ہم ذرا کار خیر سے ہاتھ روک لیتے ہیں. ہماری ایک عادت ہو گئی کہ ہم سے کوئی کچھ بولے گا نا تو ہم کریں گے. یہاں تک کہ ہم سب زکات دینے میں لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے. حضرت رمضان آ گئے, اب ہر سال رمضان میں زکات نکالتے ہیں, آپ کو یاد کرا رہے ہیں تو زکات کب نکالیں گے. تو ہمارا اس طرح کا ذہن بن چکا ہے کہ ہمارے پاس لوگ آئیں گے تو ہم کچھ کریں گے. اور ہم جب ہاتھ روکتے ہیں نا ہمارے طرف سے کچھ کام ٹائٹ ہوا, کچھ معاملہ کاروبار کچھ رکا, تو ہم جو کار خیر کر رہے ہوتے ہیں نا, جو اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں اس سے رک جاتے ہیں. اب بل زیادہ آ گئے تو ہم نے کیا کرا بھائی, ربیع الاول میں حضور کے نام دل چلانا ہوتا تھا نا, وہ ہم نہیں کر سکتے. بھائی یہ سوٹ جو آپ استری کر کے پہنتے ہو اس کو بغیر استری کے پہن لو, آپ کیا ہوگا بغیر واشنگ مشین کے آپ کپڑے دھو لیں. اس طرح کنٹرول کریں, آپ ٹی وی نہیں چلائیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں طریقے. ایک لڑی لگانے سے آپ کا کیا بل آئے گا. اچھا کوئی جھنڈے پہ تو کوئی بل ہی نہیں آتا, وہ بھی نہیں لگایا آپ نے. آج 5ویں شب ہو گئی ہے, میں یہ چیز نوٹ کر رہا. اللہ, تو جن سے ہو سکے اس چیز کو آپ پھیلائیں. اور خود سے شروع کریں گے. کم از کم ایک لڑی جو رات کو بتائے گی کہ عاشق رسول کا گھر ہے, یہ میلادی کا گھر ہے. کس کا گھر ہے؟ میلادی کا. اور دن میں کیا بتائے گا؟ جھنڈا بتائے گا کہ یہ میلادی کا گھر ہے. اللہ اکبر. آپ میلاد مناتے ہیں نا, یہ جو چھوٹی چھوٹی محفلیں ہوتی ہیں اس سے لوگوں کو تکلیف ضرور ہوتی ہے, لیکن ایک بات اس سے طے ہے کہ پوری دنیا میں اس سے امن کا پیغام جاتا ہے. بھائی مجھ جیسا کوئی چھوٹا سا بندہ بھی ہوگا نا, اگر وہ میلاد میں بیان کر رہا ہے نا تو وہ یہ ضرور بتائے گا کہ حضور کی آمد سے پہلے بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. وہ یہ ضرور بتائے گا کہ انسانوں کو بیچا جاتا تھا, بیٹا اپنی ماں کے گلے میں رسی ڈال کے منڈی میں بیچ کے آ جاتا تھا. تو یہ بتائے گا ضرور. وہ لوگ ہم سے شکوہ بھی کرتے ہیں, آپ ہر سال ایک ہی بات لے کے بیٹھ جاتے ہو. بھائی یہ ضروری ہے. جب 12 ربیع الاول کے ایام آتے ہیں تو حضور کی تعلیمات نئے سرے سے پوری دنیا میں پھیلتی ہیں. یہ محفلوں کا معمول ہی نہ سمجھا کریں. یہ آپ میلاد مناتے ہیں ایسے ہی نہیں, آپ بولے اس سے کیا ہوتا ہے, یہ وسوسے نہ ڈر پیدا کیا کریں آپ. اس سے پوری دنیا میں امن کا پیغام جاتا ہے. اور یہ پیغام لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ جب ربیع الاول تشریف لاتا ہے تو یہ ایام جو ہیں امن کے ایام ہیں. میرے آقا کی تشریف آوری نے پوری دنیا سے ملمہ سازی کو ختم کر دیا, اور اخلاص اور احساس کو بیدار کر دیا, شوق پیدا کر دیا آقا علیہ السلام کی ولادت میں. یہ میلاد ہے. حضور کے آنے سے پہلے بھی رشتے سارے موجود تھے. حضور کے آنے سے پہلے رشتے سارے موجود تھے. ماں بھی ہوتی تھی, باپ بھی ہوتا تھا, بھائی بہن سارے رشتے موجود ہوتے تھے, لیکن ان میں احساس نہیں ہوتا تھا. میلاد کے آنے سے, میلاد کے ہونے سے یہ احساس پیدا ہوا. اللہ اکبر. پھر ہمارے یہاں لوگ دعوے بڑے کرتے ہیں, دعویٰ بڑا کرتے ہیں, ہم میلاد یوں مناتے ہیں, ہم یوں کرتے ہیں, ہم یوں کرتے ہیں. لیکن اگر اس کے اندر احساس نہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کھانا پھینک کر دینا, یہ کون سی میلاد کی بات ہوگی بھائی, یہ کون سی تعلیمات ہوگی, یہ آپ نے کہاں سے سیکھ لیا ہے, یہ تو دنیا داری ہے. آج کل ہماری جو لبرل سوسائٹیز ہے نا, وہ ان چیزوں کو پکڑتی آتی ہے, اس پر آپ پہ باتیں بناتی ہیں کہ آپ تو گزر گئے, اور پھر وہ نیچے رزق پڑا رہتا ہے, اس کا پھر ہمیں جواب دینا پڑتا ہے. تو یہ تعلیمات میلاد کی ہے ہی نہیں. اصل چیز ہی احساس ہے. ہر چیز میں احساس پیدا کریں, رشتوں میں احساس پیدا کریں. اور کچھ رشتوں میں تو ایسے ہیں کہ لوگ ہمارے یہاں بات کرتے ہوئے جھجکتے ہیں. آپ ماں باپ کے حقوق بیان کریں گے, لوگ سنیں گے. اولاد کے حقوق بیان کریں, لوگ سنیں گے. کبھی آپ نے میاں بیوی کے حقوق پہ بیان سنا ہے؟ پوچھ رہا ہوں, نہیں سنا. بہت کم اس پہ بیان ہوتا ہے, جبکہ اس کو اللہ پاک نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا, میاں بیوی کے رشتے کو. اللہ اکبر. حضور نے رشتوں کا احساس بیان کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام اکثر گھر کے اندر نا حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر چھیڑ دیا کرتے. کہتے مجھے بڑا رش آتا,
کہ اتنا عرصہ گزر گیا آپ کے وصال کو، لیکن اب بھی حضور ان کے ذکر کرتے ہیں، اب بھی حضور ان کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر میں نے ایک دن بڑی ہمت کر کے حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو جوان خوبصورت بیویاں عطا کی، آپ حضرت خدیجہ کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن میں نے یہ بات کہہ تو دی، لیکن اب میری ہمت نہیں ہوئی تھی کہ میں حضور کے چہرے انور کا رنگ دیکھ سکوں۔ بڑی ہمت کر کے میں نے جو نا ایک نگاہ اٹھائی تو چہرے انور پہ جلال، فرمایا عائشہ آج تو یہ بات کر دی ہے، آئندہ ایسی بات نہ کرے۔ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ حضور نے فرمایا کہ عائشہ میرے پاس جتنے بھی لوگ آئے نا وہ میرے سکھوں میں آئے، جب میرے پاس سکھ آ گئے نا تو میرے پاس لوگ آئے، لیکن خدیجہ میرے دکھوں کی ساتھی ہے، وہ میری تکلیفوں کی ساتھی ہے۔ لوگ مجھ پر پتھر برساتے، میری راستے میں کانٹے بچھاتے، طرح طرح کی اذیتیں دیتے تھے، لیکن جب میں وہ تکلیفوں سے تنگ آ کر گھر آتا نا تو وہ وفادار خاتون ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ اور ایک ہاتھ میں کھجور لے کے کھڑی ہوئی اور مجھے وہ دودھ پیش کرتی، مجھے کھجور پیش کرتی اور میرے لیے بستر بچھاتی اور کہتی محبوبہ غم نہ کر، محبوبہ غم نہ کر، اللہ بڑی شان عطا فرمائے۔ تو سب لوگ میرے پاس سکھوں کے وقت تشریف لائے، خدیجہ میری دکھوں کی ساتھی، میں کیوں نہ اس کا ذکر کروں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام گوشت لے کر آئے پکانے کے لیے، گوشت اس کو پکاؤ، فرمایا کہ عائشہ گوشت میں نا شوربہ زیادہ ہے۔ حضرت عائشہ عرض کرتی ہے کہ رسول اللہ کے کچھ مہمان آئے؟ حضور نے فرمایا نہیں مہمان نہیں آئیں گے، مجھے پتا چلا ہے کہ مدینے میں حضرت خدیجہ کی کچھ سہیلیاں آئی ہیں، تو تم شوربہ زیادہ بنانا، سالن زیادہ بنانا، میں کچھ سالن انہیں بھی بھیجوں گا۔ یہ رشتوں میں احساس پیدا کیا حضور، سالن کچھ زیادہ بنانا، میں کچھ انہیں بھی بھیجوں گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ خاتون حضور علیہ السلام کے ساتھ گھر میں تشریف لائے، حضور نے بڑی محبت کے ساتھ پیش آئی، بڑا پیار دیا انہیں اور جاتے ہوئے ان کو تحفے بھی دیے۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کون تھی؟ یہ تو معاملہ میں نے کبھی ایسا دیکھے نہیں، یہ کون تھی؟ حضور نے فرمایا کہ یہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی تھی۔ جب یہ آتی تھی نا حضرت خدیجہ کے پاس تو وہ ان کو ٹائم دیتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے۔ تو آج میں نے حضرت خدیجہ کے طریقے کو زندہ رکھا ہے، حضرت خدیجہ خوش ہوئی ہوگی میرے سے، تو یہ رشتوں میں احساس پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھے طریقے سے رشتے نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، اچھے طریقے سے رشتے نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ ہم جو نا ادھر ادھر کی باتیں سن کے اپنے سگے بھائی کے خلاف ہو جاتے، کسی نے کچھ کہہ دیا کہ تمہارا بھائی نے یوں کر دیا، تمہارا بھائی یوں کرتا، اس کی یہ عادت اچھی نہیں ہے، تو ہم اپنے بھائی سے ملنے چھوڑ دیتے، ہم اپنے سگے بھائی سے بات نہیں کرتے۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک شخص حاضر ہوتا ہے کہ حضور میرا بھائی آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے اور میں پورا دن کام کاج کرتا ہوں، میں پورا دن کام کاج کرتا ہوں، یہ آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے۔ حضور نے فرمایا واپس چلا جاؤ اور جا کے اپنا کام کرو، کیونکہ تمہیں جو اللہ رزق عطا فرماتا ہے نا وہ اسی کی برکت سے عطا فرماتا ہے۔ یہ رشتوں میں احساس پیدا کیا حضور نے۔ ہماری جو بہنیں شادی شدہ ہیں نا، اگر وہ کسی دوسرے شہر میں رہتی ہیں تو آپ ان سے کتنے عرصے میں بات کرتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، کبھی ان کے گھر جاتے ہیں آپ؟ نہیں جاتے، فون پہ بھی باتیں نہیں کرتے، وہ بیچاری سوچتی ہے کہ میرا بھائی بڑا مصروف ہے۔ ہم اپنی بہن کو بھولے بیٹھے۔ حضور نے رشتوں میں احساس پیدا کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کی رضائی بہن تھی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت شیمہ رضی اللہ عنہ۔ مسلمانوں نے جہاد کرتے کرتے جب ان کے قبیلے کو گرفتار کر لیا تو ان کو قید کر کے جب مدینہ منورہ لائے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ خاتون جو ہے نا مجھ سے کہتی ہے کہ اپنے نبی کو جا کے بولو کہ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں، تو کہتے ہیں میں ان کی بات نہیں سنتا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ان کی حالت ایسی تھی کہ ان کی بات کو توجہ نہیں دیتا، پھر وہ مجھے سے بار بار کہتی کہ تم اپنے نبی کو جا کے بولو کہ آپ سے خاتون ملنا چاہتی ہے، اس کا نام شیمہ ہے۔ کہتے ہیں میں نے ہمت کری تو میں آقا علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور آقا علیہ السلام کے پاس جا کے عرض کی کہ حضور ایک خاتون ہے، اس طرح کی حالت ہے،
اور وہ کہتی ہے کہ آپ کو جا کے بتائیں کہ آپ سے شیما ملنا چاہتی ہے. جب حضور نے نام سنا نا، حضور نے مبارک آنکھیں کھول کے دیکھا ابو ہریرہ کو، میں شیما. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جلدی میں اٹھے کہ چادر شریف ممبر شریف پہ ہی لیٹ ہوئی. چادر شریف ممبر پہ ہی لیٹ ہوئی، یعنی اتنی جلدی میں آپ وہاں تشریف لے گئے اور جا کے ان کو لیا اور گھر لے گئے. حضرت عائشہ کو بلایا، حضرت فاطمہ کو بلایا، سودا اور حفصہ کو بلایا، کہا کہ دیکھو میری ہمشیرہ آئی ہے. یہ رشتوں میں احساس پیدا کیا حضور نے. حضور نے ان کی خدمت کی، حضور نے ان کو خدمت پیش فرمائی اور کہا کہ میری بہن، آج لوگ دنیا جو ہے نا چاہتی ہے کہ مدینہ منورہ میں 2 گز زمین مل جائے، تڑپتے ہیں عاشق کہ مدینہ منورہ میں 2 گز زمین مل جائے. حضور نے حضرت شیما سے فرمایا کہ شیما اگر تو کہہ دو تیرے لیے مدینہ میں مکان بنا دو، یہی رہ جاتے. حضرت شیما عرض کرتی ہے کہ نہیں، مجھے واپس ہے. حضور نے فرمایا اس کے واپس کا اہتمام کیا جائے. کہتی ہے میں اکیلی نہیں جاؤں گی، میں اکیلی نہیں جاؤں گی، میرے ساتھ جتنے قبیلے والے سب کو آزاد کریں. اللہ اکبر. پہلے جو نا ایسے معاملات وہ رشتے وہ مشورے سے طے ہوتے تھے، لیکن حضور نے فرمایا جب تو بھی آزاد ہے اور تیرے قبیلے والے سارے آزاد ہیں. اللہ اکبر. آج کل ہمارے یہاں لوگ، مجھے ایک شخص ملا کہ اسلام میں یہ کیا چیز ہے کہ آپ عورت کا حصہ سنگل رکھتے ہیں اور مرد کا حصہ ڈبل ہے. یعنی لڑکی ہے تو اس کا وراثت میں جو حصہ ہے وہ سنگل ہے اور لڑکے کا ڈبل ہے. میں نے کہا آپ اس کو الٹا سمجھنا. کیا کہنے لگے بھیا؟ میں نے اس کو الٹا سمجھ لیا کہ لڑکی کا ڈبل ہے اور لڑکے کا سنگل ہے. اس نے کہا میں سمجھا نہیں آپ کی بات. میں نے کہا آپ دیکھیں، لڑکی کو حصہ مل گیا، اس کے پاس کیا ذمہ داری ہے بھائی؟ بچوں کی پرورش کس کی ذمہ داری ہے؟ مرد کی ذمہ داری ہے نا. عورت کا نام نفقہ کس کی ذمہ داری ہے؟ مرد کی ذمہ داری ہے. اگر والدین حیات ہیں تو ان کی خدمت کس کی ذمہ داری ہے؟ مرد کی ذمہ داری ہے. کما کے کون لائے گا؟ مرد. تو سارے خرچے جو ہے نا وہ مرد نہیں کرتے، تو اس کا حصہ بچا کہاں؟ جو اس کو ملا وہ سارا اس نے لگا دیا. ساری بچت تو عورت کے پاس ہے. اس کے پاس کون سا حق ہے اس کے اوپر؟ اس کو کس کے حقوق ادا کرنے؟ اللہ ماشاءاللہ کہ اس پر حج فرض ہو جائے، اس کو زکات دینی پڑ جائے، اس پہ قربانی واجب ہو جائے. اس کے علاوہ بتائیں کون سا حق ہے اس کے اوپر؟ تو اس کے پاس تو جتنا مال آ رہا ہے وہ سارا بچت ہی ہے. تو آپ اس کو الٹا سمجھ رہے. وہ بڑا خوش ہوا میرے کو دیکھ. میں نے کہا آپ جو ہے نا دور بیٹھ کے حضور کی تعلیمات نہ سمجھیں، آپ اسلام پڑھیں. آپ اسلام کتنا آسان مذہب ہے. آپ جب حضور کے دین کو پڑھنا شروع کریں گے نا تو آپ حضور علیہ السلام کے قربان ہو گئے. کیا ہمیں آقا علیہ السلام نے طریقہ دیا، کیا آپ نے اصول بیان فرمایا. اللہ اکبر. آج لوگ بلا وجہ پہ باتیں، یہ صحیح نہیں ہے، وہ صحیح ہے، یوں کر لینا چاہیے. آپ دیکھیں حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ جو حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ حضور کے والد کی عذاب کرتا کنیز تھی، اور انہوں نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کی. حضور کو دودھ بھی پلایا. حضور کی رضائی ماں ہے. جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مسلمان مدینہ منورہ پہنچے تو یہ بھی ساتھ تھے. تو وہاں کے جو انصار صحابہ تھے انہوں نے اپنی جائیداد عالیہ کی، آدھی مہاجرین کو دے دی اور آدھی انصار. ایسے ہی تھا نا، توجہ رکھیں. تو انہوں نے آدھی جائیداد کر لی. ان کو ایک باغ ملا انصار کی طرف سے، تو آدھا ہو گیا یہ. تو جب خیبر فتح ہوا، بنو قریظہ اور دیگر قبیلے اس میں فتح ہوئے جب، تو حضور علیہ السلام نے مہاجرین سے فرمایا کہ جو انصار کے حصے تھے ان کو واپس کرو، اور یہ خیبر کی جو زمین ہے اس میں سے حصے تھے، تو سب نے واپس کیا. تو حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ کو بھی ایک باغ ملا ہوا تھا، تو حضور نے ان سے بھی فرمایا کہ آپ بھی واپس کرتے ہیں. تو وہ کہ میں تو نہیں کرتی، میں تو نہیں کرتی، مجھے تو وہ باغ بڑا پسند ہے. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں آپ حضور کو منع کر دی. حضور کو کون منع کر سکتا ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں آپ حضور کو منع کر دی. تو حضور نے فرمایا عائشہ آپ خاموش رہیں، آپ خاموش رہیں. میں جانوں میری ماں جانے، میں جانوں میری ماں جانے، یہ رضائی ماں ہے حضور کی. حضور نے انہیں لیا اور خیبر کا دورہ فرمایا. کہ یہ بات ہے کتنا خوبصورت، بولے یہ مجھے نہیں چاہیے. دوسرا نے کہا بولے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، بولے یہ بھی نہیں چاہیے.
مجھے وہی پسند. تیسرا دکھا بولے یہ بھی نہیں چاہیے. چوتھا دکھا بولے ہاں یہ صحیح ہے, یہ صحیح ہے, بولے یہ چاہیے میرے کو. حضور نے فرمایا الحمدللہ, انصار کا باغ بھی واپس ہو گیا اور میری ماں بھی راضی ہو گئی. اللہ اکبر. تو یہ رشتوں میں احساس پیدا کیا حضور نے. آج ہمارے اور جو نسل ہے نا وہ ماں کو سمجھانے بیٹھ جاتی ہے, یار ایسا نہ کیا. کبھی والد صاحب کو بولا کریں آپ بائک پہ بیٹھیا میرے پیچھے آ جائے, آپ شاپنگ میں آپ کے ساتھ کرنے جاؤں گا. یہ طرح اتنا خوش ہو کے نا ایسی دعائیں نکلیں گی. آج لوگ پریشان ہو تو ہمارے پاس آتے ہیں, یار یہ مسئلہ ہے دعا کر. ہم بھی کر دیتے ہیں, اب کیا کریں. لیکن اگر آپ کو میں سیریس بتا دوں, اگر آپ کو جلدی دعا قبول کروانی ہو نا تو اپنی ماں سے کہا کریں کہ اماں یہ مسئلہ ہے, یہاں پھنس گیا. یقین کریں وہ رات کو اگر نہ مصلی بھگو دے تو پھر مجھے بولے گا. اور اس کے بارے میں تو حضور نے وعدہ فرمایا کہ اللہ پاک تو ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں رد ہی نہیں کرتا, وہ قبول ہی دعا ہے. ہم ادھر ادھر لگے پڑے تھے. تو یہ رشتوں میں احساس پیدا کیا حضور نے. اللہ اکبر. ایک بات جو ٹائم میرا پورا ہو چکا ہے, آپ سے کم جلوس میلاد میں سب آئیں گے, کون کون نہیں آئے گا؟ سب آئیں گے نا, سب آئیں گے. تو حضور کے میلاد میں آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ میں آنا ہے. ہمارے بعض لوگ پتہ کیا کرتے ہیں, میں نے یہاں پہ تو نہیں دیکھا لیکن یہ بات میں جنرل کر رہا ہوں, عورتوں کو بھی لے آتے ہیں. اس کی بالکل اجازت نہیں. جو بچی بالغ ہو گئی اس کو بھی لانے کی اجازت نہیں. نہ ان کو آپ نے بیٹھا کے بائک میں چلانا دکھانے لے جانا ہے. یہ آپ اپنی بات گرا سے بات لیں. گھر کے بھی یہ جا کے آپ نے بول دینا کہ عورتوں کا ہم نہیں گھمائیں گے, عورتوں کا کام گھر کے اندر ہے. جلوس میلاد میں عورت کا کام ہی نہیں ہے. یہ باتیں لوگ دیکھتے تو ہم پر اعتراضات کرتے ہیں. اللہ اکبر. میلاد میں غیر شرعی کام ہونا ہی نہیں چاہیے کوئی. جلوس میلاد میں نعتیں پڑھتے ہوئے باوضو آپ شرکت کریں. جس جلوس میں ڈھول باجے بجائیں اس کا بائیکاٹ کریں. اور ایک شکوہ تو میں نے شروع میں کر دیا آپ سے کہ چھتوں سے جو کھانا پھینکا جاتا ہے وہ ان سے تو ہو گیا, لیکن آپ سے بھی ایک شکوہ ہے کہ جہاں یہ پھینکا جا رہا نا وہاں آپ نے جانا ہی نہیں ہے, وہاں آپ نے جانا ہی نہیں ہے. آپ اپنی ویلیو بنائیں. ایک تھیلی کے پیچھے, ایک بسکٹ کے پیچھے, ایک پاپڑ کے پیچھے, ایک جوس کے پیچھے آپ بھاگ رہے, کیا بھوکے مر رہے بھائی؟ ہم نے اٹھانا ہی نہیں ہے. ایک سال آپ یہ کر کے دیکھ لیں کہ جس نے پھینکا نا اس کا کھانا اگر وہیں پڑا رہا, کسی نے بھی نہ اٹھایا, یقین کریں اگلے سال وہ پھینکے گئی, وہ آپ کو انشاءاللہ پیش کرے گا انشاءاللہ. تو آپ غیر شرعی کاموں کا بائیکاٹ کرو. جو لوگ ہم پہ اعتراضات کرتے ہیں نا ان کا منہ بند ہو جائے گا. میلاد کیا چیز ہے؟ آپ میلاد کس طرح بتا دیں بھائی؟ تلاوت ہوتی ہے, اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نعت ہوتی ہے, نعت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بیان ہوتا ہے, اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سلام ہوتا ہے, اس کے بعد کیا ہوتی ہے؟ دعا ہوتی ہے. اگر کچھ ہوتا ہے تو پیش کر دیا جاتا ہے. آپ اس میں بات بتائیں مجھے کیا نہ چاہیے. اس طرح کا اگر میلاد ہم پیش کریں لوگوں کو, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں ناجائز کا بدعت کچھ بھی نہیں بول سکتا ہوں بھائی. نہ تلاوت کرنا ناجائز ہے, نہ نعت پڑھنا, نہ بیان کرنا. تقریر تو وہ بھی اچھی کرتے ہیں ہم سے اور تگڑی کرتے ہیں کیونکہ ان کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں نا, اس لیے ڈالر اور ریال کو زیادہ تگڑے چاہیے ہوتے, تقریر اچھی وہ کرتے ہیں. تو تقریر کرنا بھی ناجائز نہیں ہے. حضور پہ درود و سلام پڑھنا بھی جائز, بالکل جائز ہے. لوگوں کو کھانا کھلانا ثواب ہے, حدیثیں بھرپور ہیں اس کے اوپر. تو یہ میلاد اگر آپ کسی کو پیش کریں گے تو کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ ناجائز ہے؟ کیسے کہہ دے گا کہ وہ ناجائز ہے؟ اللہ اکبر. میلاد والے دن بھی اگر میلادی جو میلاد کا دعویٰ بڑا کرتا ہو, سب سے آگے آگے رسہ لے کے چل رہا ہو, روڈ بھی بند کرتے ہو, اس کی بھی اجازت نہیں ہے ہمارے. ایک سائڈ پہ لائن سے ترتیب بار آپ جلوس لے کر چلیں تاکہ جو آنے والے ہیں ان کا بھی حق ہے بھائی راستے کا. ٹھیک ہے, ہمیں کھل اجازت دے, ہمیں کھل اختیار ہے, کوئی نہیں روکتا. ہمارے ساتھ پولیس کی موبائل بھی ہوتی ہے تو ہمارے ساتھ ہوگا شہنشاہ بھائی آج تو آج ہمارا راج ہے. نہیں, ہمیں احساس ہونا چاہیے. تو میلاد نے ہمیں یہ احساس دیا. تو جو سب سے آگے چل رہا ہے نا اس سے یہ دیکھا جائے کہ وہ نمازیں کتنی پڑھ رہا ہے. 12 بھی ہو رہا ہے, 5 نمازیں وہ مسجد میں نظر آنا چاہیے. ہم نے ایسوں کا ساتھ دینا ہے, دیں گے. ہم نے خود بھی ایک اہتمام کرنا ہے, نمازوں کا اہتمام کرنا ہے. یہ درود و سلام کا مہینہ ہے, اس کا اہتمام کرنا ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں میں ان لوگوں کو بھی دعوت دوں گا جو الیکشن میں تو سب سے آگے آگے ہوتے ہیں نعرے لگانے میں.
اور بھائی حضور کے نام پہ بھی سب سے آگے آگے آ جائے کریں، میلاد منائیں، احساس پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جس طرح میلاد منانے کا حق ہے اس طرح ہمیں میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے جو اگر میں بیان کیا ویسے کچھ غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ تو میلاد منائیں لیکن شریعت کے دائرے میں، کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح میلاد منانے کا حق ہے ہمیں اس طرح میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نعروں کا جواب دیں گے آپ؟ جی سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، نور کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد، مولا کی آمد، الجا کی آمد، مولا کی آمد، اعلیٰ کی آمد، والا کی آمد، یاسین کی آمد، طٰہٰ کی آمد، آخری نبی کی آمد، وما علیہ الا البلاغ۔